الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا۔ اس دوران اللہ نے موقع دیا اور 4 جمعے میں نے آپ حضرات سے گفتگو کی۔ اول و آخر جو 2 جمعے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم الشان خطبے ہم نے مطالعہ کیے۔ ایک تھا قرآن حکیم کی عظمت، مدح قرآن کریم بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا رمضان المبارک کی عظمت اور شان رمضان۔ بہت عظیم خطبے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جو اس ماہ مبارک کے درمیانی 2 جمعے تھے اس میں کوشش کی کہ سورہ بقرہ کی جو 6 آیات ہیں حکمت و احکام صوم سے متعلق، اس کا کسی درجے میں ہم مطالعہ کر سکیں۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے اس پورے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، لیکن کم سے کم 3 آیات ہوتی ہیں کہ جن پر ہم نے کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا اور اپنے لیے لائحہ عمل بنانے کا ایک عزم اور ارادہ کیا۔ اس سے پہلے یہاں ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کی جو خواتیم ہیں، جو اختتامی صورتیں ہیں، سورہ زلزال سے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا۔ سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کل 16 صورتیں ہیں، جن میں سے ہم نے سورہ النصر مکمل کی تھی اور سورہ لہب پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج ہمیں اسی سورہ مبارکہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس سورت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے کملی میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، معلوم ہوتا ہے یہاں سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات وہ کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، جو پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، اللہ کا حکم تھا اور یہ فریضہ انذار کو آپ کو ادا کرنا تھا، لہٰذا آپ نے جو ایک مروج طریقہ تھا اس کو اختیار کیا۔ کوہ صفا جو ذرا کچھ بلندی پر تھا، اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہاڑ تھا، ایک ٹیلہ تھا، ذرا بلند تھا، آپ اس پر کھڑے ہو گئے اور پھر ایک ایک قبیلے کا یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، اور اس کے ساتھ ہی واہ صباحا، یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو گویا کہ جو بھی بستی والے ہیں انہیں خبردار کرنے کے لیے ہوتے تھے کہ میرے پاس کوئی بہت اہم خبر ہے اور میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو طلوع ہونے والی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو خبردار کیا، جس شرک کے اندر، جس بت پرستی کے اندر تم مبتلا ہو، جبکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے
اور میں دعوت دے رہا ہوں تمہیں اس بات کے کہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، صرف اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اور ساتھ ہی انذار آخرت بھی۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو بات مکمل ہوگی نا، کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں سے ہر شخص کو رخصت ہونا ہے، تو اپنی اگلی زندگی کی فکر کرو جو ابدی ہے، جو لامتناہی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لوگوں نے حضور کا یہ خطبہ سنا تو بڑے زج ہوئے کہ کیا اس بات کے لیے ہمیں یہاں طلب کیا گیا تھا، یہ بات سنانے کے لیے؟ اس موقع پر ابو لہب جو حضور کا سگا چچا ہے، عربی زبان میں تایا اور چچا کے لیے الگ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لہٰذا ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں، جبکہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ یہ ابو لہب تھا، اور اس کے بعد ابو طالب بھی ہیں، پھر حضرت عبداللہ ہیں جن سے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر اس شخص نے کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اس واقعے کے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، وہی الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ تبا کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹ جانا، ناکام ہو جانا، نامراد ہو جانا۔ اصطلاحاً ہم گویا کہ خائب و خاسر ہو گیا، ناکام اور نامراد ہو گیا، یا ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابی لہب تبت یدا ابی لہب، و تب یہ صورت نازل ہوئی، اور الفاظ جو ابو لہب نے استعمال کیے تھے تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ناکام ہو جاؤ، نامراد ہو جاؤ، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو گویا کہ اس کے اندر جو ایک دشمنی پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن اس عرصے کے دوران بھی جو اس کا ایک آبائی دین تھا، جو تعصب تھا اس کے اندر بت پرستی والے دین کے بارے میں، تو اس میں اس حد تک چلا گیا کہ اپنے سگے بھتیجے کو اس نے جو ہے یہ الفاظ کہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، بہرحال اس کی ذات سے متعلق، بہت مالدار شخص تو تھا ہی، لیکن انتہائی درجے کا بخیل بھی تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اور جو پہلا غزوہ ہوا ہے غزوہ بدر، اس موقع پر ابو سفیان جو سپہ سالار تھا، کفار اور مشرکین کا جو لشکر آیا تھا 1000 کی تعداد، ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو آپ حضرات کے یقیناً علم میں ہیں، سرکردگی کون شخص کر رہا تھا؟ ابو سفیان، اور ابو سفیان کی حقیقی بہن ہے جو ابو لہب کے نکاح میں تھی، گویا کہ ابو سفیان جو ہے ابو لہب کا سالہ ہوا۔ تو ابو سفیان نے کہا ابو لہب سے کہ چلو تم بھی، میں چل رہا ہوں، اور بہت سے بڑے بڑے، جسے آپ کہیے کہ عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، کیسے کیسے لوگ تھے، لیکن اس درجے بزدل تھا کہ اس نے ایک شخص عاص ابن ہاشم اس کا نام ہے، جو اس کا قرض خواہ تھا، 4000 درہم جو ہے اس نے کہیں قرض لیا تھا ابو لہب سے۔ یہ چونکہ بڑا دولت مند تھا، تو جس طرح ہوتا ہے کہ عام طور پر جو بستی جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو تو لوگ آ جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، پھر قرض بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے قرض لیا ہوا تھا، تو ابو لہب نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تو نہیں جا رہا، وہی بزدلی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا اگر تم میری جگہ چلے جاؤ۔ تو عاص ابن حشام اس پر روانہ، اس پر جو ہے راضی ہو گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، اب جب شکست ہوئی ہے کفار و مشرکین کے لشکر کو، تو جیسے ہی اس تک اطلاع پہنچی ہے تو ایک دم نڈھال ہو گیا، گویا کہ 4000 روپے جو تھے اس کے، یا 4000 دینار جو تھے جو اس نے قرض دیے تھے عاص ابن حشام کو، وہ بھی ہاتھ سے گئے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ شکست کا داغ لگ گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ گویا کہ جو فتح بدر ہوئی ہے اس کے تقریباً ہفتہ 10 دن کے اندر اندر جو اس کا انتقال ہوا، اور یہ جو ہے واصل جہنم ہو گیا۔ اور اس کی بھی بڑی تفصیل جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے، مستند روایات کے اندر موجود ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کچھ آبلے نکلے ہیں، اور آبلے اس درجے بڑھ گئے، اس میں سے اتنا تعفن پیدا ہوا کہ اس کی اپنی بیوی اور اس کے جو اپنے بچے تھے، جو اولاد تھی، انہوں نے اس کو الگ کوٹری میں بند کر دیا، اور وہی جو ہے وہ سسک کر گویا کہ یہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اور چند حبشی غلاموں کی خدمات حاصل کر کے، جس طرح کسی مردہ لاش کو، کوئی کتے کی لاش ہے، کوئی بلی کا مر چکی ہے، تو اس کو جو ہے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ کیا گیا اس شخص کے ساتھ، یہ اس کا انجام ہوا ہے۔
تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو ابو لہب کا یہ کردار جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، صرف اس کو گویا کہ آج کی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر ہے ابو لہب کی بیوی کا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی یا اس کی زوجہ کہ جو ایندھن ڈھویا کرتی تھی۔ حمالہ کسی کہتے ہیں، حمال کی مؤنث ہے، ڈھونے والی، لیکن عربی زبان میں ضرب المثل کے طور پر یہ استعمال ہوتی تھی اصطلاح۔ حمال الحطب کہتے تھے اس شخص کو جو لگائی بجھائی کرنے والا ہے، گویا کہ وہ ایندھن لیے پھر رہا ہے، کسی شخص کی بات ادھر سے ادھر کر دی، اس کی ادھر سے ادھر کر دی، اس کے خلاف کوئی بات کر دی، اس کی چغلی کھا لی، تو لوگوں کے اندر گویا کہ نفرت کی دیوار اور آگ لگانے کے لیے گویا کہ ایندھن ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے۔ تو حمال الحطب اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جو چغلیاں لگانے والا اور لگائی بجھائی کرنے والا اور لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلانے والا اور جھگڑا فساد کرنے والا۔ تو حمالۃ الحطب، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، چونکہ اس کا شوہر ابو لہب بھی بہت امیر کبیر آدمی تھا، لہٰذا یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جا کر جو ہے مزدوری کرتی ہوگی اور جنگل میں سے جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہاں سے لا کر جو ہے فروخت کرتی ہوگی یا اپنے گھر کے لیے۔ اس کے پاس تو بڑا روپیہ پیسہ تھا، لہٰذا عربی زبان میں گویا کہ وہ جو ایک ضرب المثل بن گئی ہے ایسے کردار کے لیے جو لگائی بجھائی کرنے والا ہو، یا یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے کوئی فساد پیدا کرنے والا، نفرت پیدا کرنے والا، تو وہ اصطلاح قرآن حکیم نے استعمال کی ہے۔ باقی یہ کہ اس کے وہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ اصل میں جایا کرتی تھی مضافات جو تھے مکہ کے، اور وہاں سے جا کر کانٹے دار اور خاردار قسم کی جھاڑیاں لایا کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر جو اسے پھیلا دیتی تھی تاکہ حضور جب باہر نکلیں تو آپ کے پائے مبارک جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں۔ یہ کردار جس کا موجود تھا، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کردار کے اعتبار سے اور وہ کمینگی کے جو اس شخص میں بدرجہ اتم موجود تھی ابو لہب میں، اس کے اعتبار سے یہ دونوں ہی میاں بیوی وہ تھے کہ جس کے کردار کو قرآن حکیم نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب دیکھیے میرے ذہن میں فوری طور پر سورہ تحریم کی وہ آخری آیات آ رہی ہیں کہ جہاں 3 خواتین کا ذکر کیا گیا۔ خواتین کا کردار ہے نا بہت، اور کسی معاشرے کے اندر خاتون کا کردار جو ہے بہت قیمتی رول رکھتا ہے۔ جو اولاد ہے اس کی تربیت کرنا، گھر کے اندر ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا تاکہ اس کا شوہر جو ہے جو بھی کام کر رہا ہے، اپنی معاشی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، تو اسے ایک پرسکون ماحول مل سکے۔ تو سورہ تحریم کے آخر میں 3 کرداروں کا ذکر کیا گیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہ خواتین یا وہ بیویاں جو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس مشن میں شامل نہیں تھی۔ قرآن نے تو کہہ دیا وہ تو انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن حکیم میں آئے نا فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی نبی کے بیوی کے بارے میں ہم خیانت کرنا، بے وفائی کرنا یا کسی قسم کی جو ہے غلط اخلاقی کام کرنا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال وہ حضرت نوح اور حضرت لوط پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائی تھی، لہٰذا ان کا انجام کیا ہوا؟ تباہ و برباد کر دیں گی، اپنی قوم کے ساتھ عذاب کا جو ہے وہ نوالا بنی۔ اس کے بعد ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، دوسرا ایک جو خواتین کا کردار ہے اس کا ایک کلائمیکس لیا گیا، حضرت مریم سلام علیہا، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی۔ اب دیکھیے شوہر کون ہے؟ اللہ کا دشمن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن، اللہ کے دین کا دشمن، اور اسی کی بیوی ہے حضرت آسیہ جس کا قرآن حکیم جو تذکرہ کرتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی، بہت خوبصورت الفاظ ہے سورہ تحریم کے آخر میں کہ اس نے دعا کی پروردگار مجھے اس فرعون کا، یہ جو اس کی ایک زوجیت میں تو میں ہوں، یہ میری مجبوری ہے، لیکن جس طرح یہ تیرا دشمن ہے اور جس طرح کا بے دین ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، مجھے اس سے نجات عطا فرما دے، اور میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ یہ اپنے رب سے وہ گویا کہ مناجات کر رہی ہیں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے۔ اور تیسرا کردار جو سورہ تحریم کے آخر میں آئے وہ حضرت مریم کا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، گویا کہ 3 خواتین کے کردار ہیں
ایک کردار ان خواتین کا، وہ دو عورتیں کہ جو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، کہ شوہر جو انتہائی جلیل القدر نبی اور رسول، لیکن ان کے عقد میں جو بیویاں ہیں، یہ نہیں کہ یہی صرف دو بیویاں تھیں، اور بیویاں بھی ہوں گی، لیکن ان میں سے دو کا تذکرہ قرآن کرتا ہے جو کافرہ تھی اور جو کہ اس دین کے اوپر نہیں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ فرعون کا جو ہے حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کردار حضرت آسیہ کا کہ بدترین شوہر اور بہترین بیوی حضرت آسیہ اور فرعون۔ اور تیسرا کردار ہے حضرت مریم، اگرچہ حضرت مریم کے شوہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جس خانوادے سے ان کا تعلق تھا، خانوادہ نبوت سے تعلق تھا، تو گویا کہ ماحول وہ ہے جو انتہائی بہترین اور بہترین خاتون۔ تو تین کردار جو وہاں سورہ تحریم کے آخر میں آئے، اس میں چوتھا کردار جو ایک باقی رہ گیا تھا کہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی، وہ کردار جو ہے سورہ لہب کے اندر پورا ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب جس کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، عزیٰ ان کی دیوی تھی جو جس کا گویا کہ وہ بندگی کرنے والا تھا۔ عبد العزیٰ کے معنی تو یہی ہے نا، لیکن یہ کہ اپنی کنیت کی وجہ سے، جبکہ بہت ہی وہ سرخ و سفید تھا، اس کی آنکھیں جو ہے بہت سرخ تھی، انگارے کی مانند اس کی آنکھیں تھی، بڑا حسین و جمیل تھا، تو اسے اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا بلکہ ابو لہب کہا جاتا تھا، گویا کہ شعلے کی طرح کا ایک شخص۔ قرآن حکیم نے اس کی وہ نام استعمال کیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اور آخری میں وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ اب روایات موجود ہیں کہ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو خبر ہو گئی، اس کی بیوی کو، ابو لہب کی بیوی کو، کہ گویا کہ اس میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، امرأت ابو لہب کون ہے؟ وہ خود ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا کیا ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے کے اندر ایک رسی ہوگی کہ جو مسد کی بنی ہوئی ہوگی۔ مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کو، اور اس کے ذریعے جو رسی بنائی جاتی ہے وہ بڑی کھردری قسم کی رسی ہوتی ہے، اگر اس کو ذرا کسا جائے تو کھال کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ روایات بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی اس کا یہی انجام ہوا کہ ایک دن جب کہ وہ کہیں جنگل سے لا رہی تھی، لکڑیاں لاتے ہوئے جو ہے اس کا وہی رسی جو اس نے جس سے لکڑی کو باندھا ہوا تھا، اس نے سر کے اوپر اس کو جو ہے لپیٹا تھا، تو وہ اس کے سر سے سلپ ہو کر گردن میں آئی، اور اسی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی جہنم واصل ہو گئی۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تعبیر بھی موجود ہے کہ جہنم میں اس کے ساتھ جو اب سلوک ہونے والا ہے کہ جہنم کا عذاب اپنی جگہ، لیکن یہ کہ بہت ہی کھردری اور بہت ہی نوکیلی قسم کی رسی ہوگی کہ جو گڑ جائے گی اس کی کھال کے اندر۔ اور جید اصل میں اس گردن کو کہتے ہیں جو سراہی دار گردن ہوتی ہے، اس دنیا میں خوبصورتی کی علامت ہے نا، اور چونکہ مالدار خاتون تھی تو بڑے زیورات سے لدی پھدی رہتی تھی، اور سراہی دار گردن ہو اور اس میں زیورات بھی جو ہے بہت ہی سجاوٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، تو گویا کہ یہ امتیازی ایک حیثیت بن جاتی تھی اس کی۔ تو یہی اس دنیا میں، اور اسے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم جو محبت کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنی آگے جا رہی ہو، تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا تھا، یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ ہار جو بہت ہی قیمتی میرے گلے میں ہے، اس کو میں فروخت کروں گا، اور اس کی جو بھی مجھے رقم حاصل ہوگی وہ میں لگاؤں گی محمد کی مخالفت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس درجے جو ہے اس کے اندر وہ جسے آپ کہیے کہ وہ اس درجے نچلا سطح جو ہے اس کی موجود تھی کہ اس نے یہ ارادہ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ کام بھی میں کر گزروں گی۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو روایات میں ہے کہ انتہائی غضبناک ہوئی کہ اس میں میرا ذکر آ گیا۔ شوہر کا ذکر تو ہے ہی، اور محمد کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، لہٰذا اب اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور حضور کی تلاش میں نکلے کہ جہاں حضور نظر آئیں گے تو پتھر برساؤں گی میں ان پر۔ ظاہر اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، خاتون تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیت اللہ کے صحن میں موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ مستند روایات کے اندر یہ جو ہے یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ یہ بھی صحن کعبہ میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور ڈھونڈتی پھر رہی ہے، تو حضرت ابوبکر نے حضور سے کہا کہ حضور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علم میں آ گیا ہے کہ سورہ مبارکہ نازل ہو چکی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی تلاش میں ہے اور ہاتھ میں جو پتھر ہیں یہ آپ کے اوپر برسائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس سے کہا گھبراؤ نہیں، یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی،
اب یہ یقین تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا ایک ریپلیکا ہوا تھا کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں مکہ سے، اور بجائے شمال میں مدینہ کی طرف جانے کے آپ نے جنوب کا رخ اختیار کیا، اور غار ثور آج بھی موجود ہے، بہت سے لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو اس موقع پر بھی جو کھوجی تلاش کرتے ہوئے تقریباً غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، اور ان کھوجیوں کے قدموں کی چاپ بھی محسوس ہو رہی تھی، تو ابوبکر صدیق اس موقع پر بھی گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے غلطی سے بھی کہیں نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اہتمام ہوا نا، کہ ایک کبوتری موجود تھی، اس کے انڈے بھی موجود تھے، کہ مکڑی نے بھی جالا بنا دیا تھا، جو ایک تصویر لفظی ہے جو کھینچی جاتی ہے، جو بھی کیفیت ہوئی ہوگی. لیکن اس موقع پر بھی حضور نے کہا تھا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ جب یہ ام جمیل اس کی جو کنیت تھی، اب یہاں دیکھیے جہاں ابو لہب کا نام تھا، اس کا نام جو ہے اروا ہے، الف را واو اور یا کے اوپر کھڑی زبر، یہ اس کا اصل نام تھا ام جمیل کا. لیکن بہت خوبصورت تھی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گردن بھی بڑی سراہی دار تھی، اور اس کو جو ہے ہر وقت جو ہے زیورات سے جو ہے پوری طرح وہ جیسے آپ کہیں لدی فدی ہوتی تھی. اس بنیاد پر اس کا لقب ہی جو ہے وہ پڑ گیا تھا ام جمیل. بہت ہی خوبصورتی کی مالک ہے، اور روپے پیسے بھی اس کے پاس بہت تھا. تو اب یہ اروا ہے یا ام جمیل ہے کہ جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور حضور کی تلاش میں ہے. اب یہ آئی ہے اور ابو بکر سے پوچھ رہی ہے، حضور ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جو ہے بالکل سائے کی طرح رہتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پر جو ہے بات کو ٹال دیا کہ ابھی تو یہی تھے، اس طرح کی کوئی بات کی ہے، اور بالکل ساتھ کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ جو ہے اس عورت کے آنکھوں کے اوپر ڈالا کہ حضور نظر نہیں آئے، اور اس کے بعد اسی طرح اپنے غصے کے اندر پھنکارتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. تو یہ خاص طور پر واقعہ جو ہے یہ موجود ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس موقع پر پھر اس نے ارادہ کیا تھا اور اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر نکلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کے لیے. تو اس کا ترجمہ پھر پڑھ لیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلی مرتبہ بھی کچھ باتیں میں نے بیان کی تھی، اب مزید بھی اس میں آج ایڈ کر دیا میں نے. تبت یدا ابی لہب وتب. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے جو ابتدائی دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اس میں کیسی کیسی تنگی اور کس قسم کے سخت حالات سے حضور کو سابقہ پیش آیا. یہ 13 برس جو مکی زندگی کے ہیں، جس میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، ایک ایک گھر کا دروازہ حضور نے جا کر کٹکھٹایا ہے، یہ دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. کسی طرح جو ہے اپنے آبائی دین کو خیر بات کہو اور اس دین توحید کے اندر داخل ہو جاؤ. اس میں طائف سے واپسی کا سفر ہے، جبکہ آپ کے اوپر پتھروں کی جو ہے بوچھاڑ کر دی گئی، آپ کا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہوا ہے. اسی طرح آپ کو کاہن بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا. آپ کے ساتھ دسترازی تک کی گئی ہے. بیت اللہ میں جب کہ آپ ایک موقع پر موجود تھے، نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے جا کر جو ہے چادر کا پھندا ایسی زور سے آپ کے گردن کے ڈال کے اس کو کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی. سجدے کی حالت میں تو اونچ کی نجاست بری ہوجڑی جو ہے وہ لا کر رکھ دی گئی اوپر. یہ تمام کیفیات جو ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں. اس لیے کہ مکی دور کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جو بھی حضور پر ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ بھی پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب ان کے چکیوں سے ان کو گزارا گیا. اور جہاں تک معاملہ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو شعب ابی ہاشم جسے آپ شعب ابی طالب کہتے ہیں، اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں گے تو کس قدر سخت حالات تھے. 3 سال جس طرح بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا بنو ہاشم کا. اور نوٹ کیجئے اسی شعب ابی طالب کے اندر ابو طالب بھی موجود ہیں جو حضور پر ایمان نہیں لائے، لیکن چونکہ وہ اسوہ سرکردہ تھے بنو ہاشم کے، لہٰذا وہ بھی اسی لپیٹ میں آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی 3 سال جو ہیں، اور اسی جو ہے جسے آپ کہیے قید کے اندر اور اسی محبوسیت کے اندر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا جو حضور کی زوجہ محترمہ تھی، اور اسی طرح ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. یہ تکالیف اور یہ مشکلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، اور یہ وہ فیز ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ریولیوشنری پروسیس، انقلابی جد و جہد. جبکہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، جو لوگ قریب آئے ہیں ان کا تزکیہ فرمایا ہے، ان کو ایک نظم کے اندر، ڈسپلن کے اندر پرویا ہے. اب یہ پوری کیفیات ہے، اور بالآخر یہ جو ہے حق کا کوڑا باطل پر برسا ہے،
اور ہجرت کے بعد جو پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، یہی کوڑا تھا کہ جس نے گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل اختیار کی، اور ان کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں جہنم کو حاصل ہو گئے، جس میں ابو لہب بھی شامل تھا، عتبہ بھی شامل تھا، ولید بھی شامل تھا۔ یہ تمام جو رؤوسا تھے وہ تمام کے تمام جو ہے جہنم حاصل ہو گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اسی دور کا یہ کردار ہے ابو لہب کا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایک ماضی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور قرآن حکیم جہاں بھی جنت اور جہنم کا ذکر کرتا ہے وہ اس درجے یقینی ہے کہ گویا کہ آنے والی نہیں ہے بلکہ آ چکی ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائیں بھی ترجمہ کیا گیا، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، ناکام اور نامراد ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آ سکا اور نہ ہی اس کا کسب۔ کسب سے مراد اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور جو روپیہ پیسہ اس نے جمع کر رکھا تھا، اور جو بھی کچھ آیا کرتے تھے چڑھاوے، اس میں سے بھی اس کے اوپر یہ داغ لگا ہوا تھا کہ سونے کا ایک ہرن آیا تھا، باقاعدہ سونے سے، خالص سونے سے بنا ہوا، جو اس شخص نے چرا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہیں بیچ بات کر یا اس کے حصے بکھرے کر کر، ظاہر ہے کسی شے کو اگر آپ توڑ پھوڑ دیں گے تو اپنی اصل شکل میں تو موجود نہیں رہے گا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ غزال زرعی جو آیا تھا فلاں قبیلے کی طرف سے، اس کو چرانے والا اور اس کو جو ہے جسے وہاں سے اٹھانے والا یہ شخص موجود تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اسے اس آگ میں جھونکا جائے گا جو دہک رہی ہوگی، جو بڑے شعلے مار رہی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی جورو، اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن لیے پھرتی ہے۔ ترجمہ یہی کیا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ضرب المثل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لگائی بجھائی کرنے والی، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی اس گردن میں جو اس دنیا میں بڑی خوبصورت گردن شمار ہوتی تھی، اس دنیا میں بھی انجام کیا ہوا کہ وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی جو ہے اس کی موت کا سبب بنی، اور بالآخر آخرت میں بھی یہی اسی جہنم کی آگ کو ایندھن فراہم کرے گی، گویا کہ اپنی اس آگ کو اپنے لیے مزید بھڑکائے گی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جو کل 5 آیات پر مشتمل تھی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ سورہ اخلاص، جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، پریس ریلیز، آج کل جو ایک فضا گرم ہے، اور جس طرح 1.5 سال کے لیے ایک حکومت مل گئی ہے، ایک اس پارٹی کے جس کے بہت سے لوگ جو تھے جن کے اوپر جرائم بھی عائد ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں انتخابات کی ایک رٹ لگا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ جو متحدہ والے تھے یہ انتخاب کی رٹ لگا رہے تھے، اب وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ جتنا موقع انہیں مل سکے اور مزید لوٹنے کھسوٹنے کا تو ان کو جو ہے پوری طرح اویل کر سکے۔ اسی پس منظر کے اندر یہ پریس ریلیز ہے۔ انتخابات کا اعلان ملک میں کشیدگی اور تصادم کی فضا ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی متحدہ اپوزیشن بڑے اصرار سے فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت انتخابات سے گریز کر رہی تھی۔ آج سے اگر آپ 2 مہینے پہلے چلے جائیں تو یہی کیفیت تھی نا۔ لیکن اب تحریک انصاف فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم، اس کی حکومت جو انتخابات کے انعقاد سے گریز کر رہی ہے۔ بہتر یہ تھا کہ فریقین اس مسئلے کو باہمی مشاورت سے حل کر لیتے، لیکن بدقسمتی سے فریقین اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تحریک انصاف نے انتخابات کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں مئی کے آخر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا، جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کھلے تصادم کا باعث بن سکتا ہے، جس سے ملک میں افراتفری پھیلنے اور قیمتی اور ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید دگرگوں ہو جائے گا، اور قیمتی جانوں کے ضیاع کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ ملک کی معاشی صورتحال جو کہ پہلے ہی اچھی نہیں، مکمل تباہی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں جلد یا بدیر انتخابات ضروری سمجھتی ہیں تو کیوں نہ انتخابات کا فوری اعلان کر کے ہر قسم کے تصادم سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے لیے، اس ملک کے باشندوں کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے بہتر ہو۔